کیا کہنا کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تار کی برکت کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. آئیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب میں اپنے نگران کابینہ مولانا زبیر اختر صاحب کو بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے نگران کابینہ ہیں، بڑے اچھے نگران ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت بھی کرتے ہیں اور بڑی ان کی کاوش ہے، بڑی ان کی محنت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان کی تقریر سنیں گے اور ان کی نصیحتوں سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ. آئیے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سخی کی آمد، مدنی کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھنے کے بے شمار بے شمار، یعنی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کی کتابیں لکھنا چاہیں تو ہمارے قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے اثرات یہاں سے ہو جاتے ہیں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کے فضائلوں میں سے جگہ ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن دل میں شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ. اور بھی 50 بار 50 مرتبہ درود پاک پڑھے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کریں. میرے پیارے اسلام میں غور فرمائیں، وہ آقا وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فرما دیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سید مصطفیٰ بن جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کہہ دے وہ حق ہے، جو کہہ دے وہ بات پتھر کی نشانی ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، جو کہتے ہیں کہ پتھر ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے آقا نے فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ کر دے. میرے آقا نے فرما دیا کہ جو 50 مرتبہ مجھ پر شوق محبت کی وجہ سے درود پاک پڑھے اور اسے قیامت مجھ سے مصافحہ کروں گا. آئیے اس حدیث پاک کی شرح میں ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے. جب آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روٹیاں بنا رہی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا میں بھی روٹی بناؤں؟ لیکن آپ کی بیٹی نے آپ سے عرض کیا حضور ابا جان آپ چل کے آئے ہیں، آپ آرام فرما لیجیے، میں روٹیاں بنا دوں گی. لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ عرض کرتی ہوں ابا جان آپ چل کر آئے ہیں، آپ آرام فرما لیجیے. لیکن جب تیسری مرتبہ پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ نے ایک آٹے کا جو
जब आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर वाटिया ढूंढा रखा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो ही उसको बनाना शुरू किया, हजरत फातिमा बयान फरमाती हैं कि जितनी रोटियां मुझे बनानी थी मैं सब बनाकर फारिग हो गई, जितनी रोटियां मुझे बनानी थी मैं सब बनाकर फारिग हो गई, लेकिन जिस रोटी को कौनैन के वाली ने, जिस रोटी को दोनों जहां के मालिक मुख्तार ने, जिस रोटी को हम सब के आका और मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से तंदूर के अंदर लगाया था, आग उस रोटी को सेक न सकी, आग उस रोटी को सेक न सकी। हज़रत फातिमा अब्बा जान क्या मामला है, इतनी रोटियां मुझे बनानी थी सब बनाकर फारिग हो गई, सब रोटियां तैयार हो गई, लेकिन जिस रोटी को आपने अपने दस्त मुबारक से तंदूर के अंदर लगाया है ये आग उसे सेक न सकी, क्या माजरा है। आका अलैहिस्सलाम तवज्जो वाली बात है, तवज्जो फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा सुनो, ये तो तुम्हारी मोहब्बत थी कि मैंने रोटी को तंदूर के अंदर लगा दिया, वरना जिस चीज से मेरा हाथ मस हो जाए, जिस चीज से मेरा हाथ लग जाए उसे दुनिया भी आग क्या जहन्नम भी आग। अब आप जरा उस हदीस पाक पर गौर फरमाए कि मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 50 मरतबा शौक मोहब्बत पर मुझ पर दूध पाक पड़े, आका फरमाते हैं रोज़े क़यामत को उससे मुसाफा करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा ये अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, जब रब ने हमारे रब के महबूब ने यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो इंशाअल्लाह मुसाफा होगा, और जब आशिक मुस्तफा का मुसाफा होगा उसकी शफाअत। तभी तो शायर का खूब कहता है कि खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए खुद में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुद में होगा हमारा। नारा लगाते जाएंगे सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आवाज से खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ बयान सुनिए। देखें, हम महफिल मुस्तफा में आए हुए हैं, महफिल मुस्तफा में आए हैं, मिलाद मनाने के लिए आए हैं, तो लगे कि दीवानों में हलचल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आए तो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नींद के शिकार होकर रह जाएं। लूटने को बरकत आए थे, रहमतें लूटने के लिए आए थे, लेकिन हम खाली हाथ वापस जाएं, ऐसा ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। आने वाले इस्लामी को जगह भी देते रहे और उनका इस्तेमाल करना बैठाएं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक वाकया आपको गज़ल गुजार करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। एक वाकया है कि एक मरतबा एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था अहमद। क्या नाम था? अहमद नाम था। वो डॉक्टर साहब जिस चीज का इलाज किया करते थे, यानी जिस चीज में वो माहिर थे, तो इनके बारे में आता है कि जब रिसर्च की गई कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि उसके पास मरीज सबसे ज्यादा आए हों और बहुत कम तादाद के लौटे होना, सब को के शिफा अता फरमाई, ऐसा कौन सा डॉक्टर है ताकि उसे इनाम इकराम से नवाजा जाए। जब रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद ये अहमद नामी डॉक्टर आ गया, इनका नाम आ गया। तमाम डॉक्टर मौजूद है, लेकिन ये वो डॉक्टर है कि जितने मरीज इनके पास गए हैं रब करीम ने अक्सर को शिफा अता फरमाई। जब इनका नाम आगे आता है तो इन डॉक्टर के बारे में अनाउंस किया जाता है, अनाउंस होता है कि इन डॉक्टर साहब को पूरा मुल्क के अंदर है, पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर जो है इनको बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इनकी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी जाती है कि आप जो है रात की फ्लाइट है, आप फ्लाइट से जाएं और सुबह पार्टिसिपेट कर दिए, मतलब सुबह में ये पार्टी है तो आप रात को निकले यहाँ से और अपने मकाम पर आप उस टाइम पहुंच जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग टिकट फिक्स कर दी गई। जब वो वक्त आया, जाहिर सी बात है, अगर आज मुझे भी कोई बोले, हमसे कोई बोल दे कि जनाब पूरा वक्त आपने एक एमपी से मुलाकात करनी है, हमारे दिल में हो रहा होता है कि वो वक्त कब आएगा मुलाकात कर लूं, ये दुनियादार की बात है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उन डॉक्टर साहब का मामला आया
جب وہ وقت قریب آیا، وہ گھڑی قریب آئی، بڑے بے چین تھے، وہ آؤ رہے تھے، پہنچے ایئرپورٹ جانے کے بعد جب وہ پلین میں بیٹھے، پلین میں بیٹھنے کے بعد جو ہے پلین اڑنے لگا، جب سوار ہوئی، کچھ دور پلین چلا تھا، چلنے کے بعد اچانک سے ایک الاؤنس ہوتا ہے، اچانک سے الاؤنس ہوا، الاؤنس یوں تھا، پلین میں کچھ خرابی، پلین میں کچھ خرابی ہے، چھوٹے ایئرپورٹ آئے گا اس پر لینڈ کرنا ہوگا، تھوڑی دیر میں چھوٹا ایئرپورٹ آیا، پلین کو وہاں پر لینڈ کیا گیا، آ گیا آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو لگا کہ شاید تھوڑی ہی دیر میں ہمارا پلین صحیح ہو جائے اور میں وقت پر اپنی منزل پہنچ جاؤں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اچانک سے ایک اور الاؤنس ہوتا ہے، ایک اور الاؤنس ہوا، وہ الاؤنس یوں تھا کہ پلین میں بڑی خرابی ہے، پلین میں بڑی خرابی ہے، اس لیے پلین آگے نہیں جا سکے گا، دوسری فلائٹ آئے گی صبح 8 بجے، اس سے آپ لوگوں کا سفر طے کرنا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے، 8 بجے تو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچنا تھا وہاں پر، 8 بجے فلائٹ آئے گی تو میں کس ٹائم پہنچوں گا؟ وہ جو تھے، جو وہاں کے کرمچاری تھے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے اوپر جو ہے غصہ کرنے لگے۔ جب معاملات ہوئے تو وہاں کے جو لوگ تھے کرمچاری، انہوں نے جو ان کو ایک گاڑی دی کہ آپ اس گاڑی کے ذریعے نکل جائیں، آپ کا سفر زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی سے اپنے وقت کے مناسب پر آپ اپنی محفل میں پہنچ جائیں گے۔ جب گاڑی کو کر کے دی گئی، ڈاکٹر صاحب اس گاڑی پہ روانہ ہوئے، گاڑی چلنے لگی، راستے میں جب گاڑی آگے بڑھتی ہے، آگے جانے کے بعد اچانک سے آندھی، طوفان، بارش اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ ڈرائیور راستے بھول جاتا ہے، راستے بھول گیا۔ جب کچھ دور آگے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کو شک ہوا کہ شاید ہم غلط روٹ پر آ گئے، ہم غلط روٹ پر آ گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آگے ایک مکان دکھائی دیا، جس کے باہر ایک چراغ روشن تھا، جس کے باہر ایک چراغ روشن تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ رک کر اندر جا کر دستک دی، اندر سے ایک بوڑھی خاتون باہر آئی۔ جب بوڑھی خاتون باہر آئی، دعا سلام ہوئی، اس بوڑھی خاتون نے کہا، بیٹا بڑے پریشان سے نظر آتے ہیں، کیونکہ پریشانی چہرے سے جھلک جاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے، مجان مجھے خدا جگہ جانا تھا، کیا یہ راستہ وہیں پر جاتا ہے، یہ روٹ وہاں پہ جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب یہ الفاظ تھے، وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، بیٹا یہ راستہ تو وہاں پر نہیں جاتا، آپ غلط راستے پر آ گئے، آپ دیکھ جائیں، وہ اس طریقے سے آپ نے راستہ بتایا اور آپ اپنی منزل پہنچ جائیں گے۔ اور بوڑھی خاتون کہنے لگی، بیٹا میں نے راستہ تو آپ کو بتا دیا ہے، لیکن میرا ایک کام کرتے جانا، میرا ایک کام ہے وہ کر دینا، آپ کیونکہ مسافر ہیں اور میں نے سنا ہے کہ رب کریم مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دینا، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ ڈاکٹر تھے تو آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے پوچھا کیا کہ بوڑھی ماں، ایک خاتون جو میرا بھائی بیمار ہے، اسے کیا معاملہ ہے، کیا بیماری ہے، کیا آپ نے کہیں علاج نہیں کرایا؟ بوڑھی خاتون روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس کو تمام جگہ دکھایا، تمام جگہ علاج کرایا، لیکن سب نے لا علاج کر دیا، سب کا ایک ہی جواب تھا، اب اس کا علاج صرف ایک احمد نامی ڈاکٹر فلاں ملک رہتا ہے وہی کر سکتا ہے، ایک احمد نامی ڈاکٹر فلاں جگہ رہتا ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بیٹا میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کا علاج کرانے کے لیے وہاں جا سکوں اور اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں، بس تیرے اوپر آسا، تو میرے بیٹے کے لیے دعا کر دینا، ہو سکتا ہے کہ تیری دعا کی برکت سے رب کریم میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ جب آپ نے الفاظ سنے تو آپ رونے لگے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ بھی وہ احمد نامی ڈاکٹر تھے، آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا کہ ماں دکھا دو صاحب میرا بھائی کہاں پر ہے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ماں وہ احمد نامی ڈاکٹر میں ہی ہوں کہ جس کے پاس تو جانے کے لیے کہا گیا تھا، اب کوئی خط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا علاج کیے بغیر میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ضرور اس ماں کی دعا کی برکت ہوگی جو مجھے یہاں تک بھیجا گیا ہے، جو میرا نظام بگڑا یہاں میں آ کے رکا، آخر اسی در پر آ کر دستک دینے کی وجہ کیا تھی؟ رب نے کوئی نظام بنایا ہوگا، ضرور اس بوڑھی ماں نے سجدے میں گر کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی، اے مولا کریم میں تو وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن تو ہی میرے کچھ
اسباب پیدا فرما دے، میرے بیٹے کے لیے شفا عطا فرما دے، کوئی اسباب مہیا کر دے. ضرور رب کریم نے اس کی دعا قبول فرما کر یہاں تک میرے آنے کے اسباب بنائے ہوں گے. تبھی تو شاعر کا خوب کہتا ہے رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت مٹی. رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی، جنت اٹھا کر ماں کے قدموں میں ڈال. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں غور کریں، سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم نے والدین کو گویا کے نوکر سمجھا ہوا ہے، ہم نے آج والدین کی عزت نہ کی، آج اسی لیے ہم ذلیل رسوا ہو گئے. میرے پیارے اسلام بھائیوں یقین جانیں اگر ہمیں معاشرے میں عزت چاہیے تو ہم اپنے والدین کی قدر کر لیں، اپنے والدین کی عزت کر لیں، انشاءاللہ ہمیں بلندیاں ملتی بھی نظر آئیں گی. آج جو میرے بھائی کہتے ہیں جناب میں بڑا پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے پیارے اسلام بھائیوں ہم آتے ہیں مولاناؤں کے پاس کہ جناب تعویذ کرتے ہیں کاروبار سے پریشان ہوں، میرے یوں معاملات ہیں. یقین جانیں ایک بار اپنی ماں کے پاس جا کر کہیں کہ ماں میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے. محبت کے ساتھ ماں کے پاس جائیں، حاضر و والدین کے پاس جا کر کہیں. یقین جانیں اگر ماں نے تڑپتے ہوئے اپنا آنچل اٹھا کر تمہاری دعا کر دی، رب کریم تمہارے کاروبار میں برکت عطا